اس ویڈیو میں ہم مکتبۃ المدینہ کا شائع کرتا ایک بکلیٹ 26 فرامین اتار، اس پر ہم ریویو کریں گے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ امیر اہل سنت جو دعوت اسلامی عاشقان رسول کی عالمگیر دینی تحریک ہے، اس کے فاؤنڈر ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے فالوورز کو نصیحتیں اور جو ایسی نصیحتیں ارشاد فرماتے ہیں جو کہ ان کی عملی زندگی میں، جو ان کی پریکٹیکل لائف میں کافی بینیفیشل ثابت ہوتی ہیں۔ اس بکلیٹ یعنی اس رسالے کے اندر امیر اہل سنت کے 26 فرامین ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہیں، جیسے عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں اور دیگر جو شعبات زندگی ہیں، ان پر کافی اچھے انداز سے رہنمائی دیتے ہیں۔ چند ایک امیر اہل سنت کے فرامین آپ کو بھی عرض کرتا ہوں۔ اسی بکلیٹ کے پیج نمبر 2 پر امیر اہل سنت کا ایک فرمان ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں Who is the sincere؟ مخلص کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے کہ نیکیاں چھپانے کی چیزیں، ان کو چھپانا چاہیے۔ جیسے انسان پسند کرتا ہے کہ اس کی برائیاں کسی کو پتہ نہ چلے، تو مخلص انسان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے تاکہ لوگوں پر وہ ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اسے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح پیج نمبر 9 پر فرماتے ہیں احساس ذمہ داری کا فقدان، not having a sense of responsibility۔ احساس ذمہ داری کا فقدان دین و دنیا کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ not having a sense of responsibility، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو دنیا میں آپ کو کامیاب ہونے دے گی، نہ ہی آخرت میں۔ اور یہ بڑی بری خصلت ہے، بری عادت ہے کہ جب کوئی کام آپ کو سونپا جائے، آپ کے اندر اس کام کے کرنے کی جو ذمہ داری آپ پر سونپی گئی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کو نہ دنیا کے کاموں کا اگر احساس نہ ہو، آخرت کی تیاری کے کاموں کا احساس نہ ہو، تو نہ صرف دنیا میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ناکامی مقدر بن سکتی ہے۔ اسی طرح پیج نمبر 19 پر نفسیات سمجھنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کمال کا نقطہ دیا ہے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے اس کے سٹیٹس اور اس کے ٹیمپرامنٹ کا لحاظ رکھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب ایک عام آدمی ہے اور ایک یعنی جس کا سوسائٹی میں ایک اچھا سٹیٹس ہے، اس کو جب سمجھائے گا تو وہ اس کا سمجھانا اس کو فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ ایک عام سا آدمی جو ہے وہ کسی بڑے سٹیٹس والے کو سمجھائے تو اس کا سمجھانا اس کو فائدہ مند ثابت ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں جب آپ کسی کو سمجھائیں تو اس کا سٹیٹس اور اس کی نفسیات، اس کا ٹیمپرامنٹ بھی مد نظر رکھیں۔ اس بکلیٹ میں، اس رسالے میں امیر اہل سنت کے 26 فرامین جو پیش کیے گئے وہ بالکل سادہ انداز میں پیش کیے گئے تاکہ عام جو اردو سمجھنے والا انسان ہے وہ بھی اس کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکے۔ اس بکلیٹ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مختصر ہے اور کمپریہنسو ہے۔ اس میں جو فرامین بیان کیے گئے ان کے پیچھے بہت گہرا پیغام دیا گیا ہے جو کہ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے ماخوذ ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے قرآن و حدیث کی طرف۔ یہ بکلیٹ، یہ رسالہ ہر اس مسلمان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی دین کی راہ پر، دین کے رستے پر چلانا چاہتا ہے، جو دین کے رستے پر آسانی سے چلنا چاہتا ہے، اور اس میں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، رہنمائی کی گئی ہے۔ اس میں موجود فرامین نہ صرف اصلاح نفس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ جو لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔
اس کتابچہ، اس بکلیٹ، اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے. گھروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں ہر طبقے کے لوگوں کو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دینی رہنمائی حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مزید سنوار سکیں. اگر آپ نے یہ بکلیٹ پڑھ لیا ہے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کو یہ رسالہ کیسا لگا؟